مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی جی سر. اس طریقہ جو اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ یعنی سپوز دیٹ کہ سر ایک ٹیچر ہے اردو کا. جی سر. جی یعنی ایک ٹیچر ہے اردو کا، وہ یعنی وہ ایک ٹیچر نہیں ہے. ایک ہی اسکول میں مثال کے طور پر 3-4 ایسے ٹیچر ہیں جو مطلب اردو والے ہیں، تو وہ اردو کے مضمون کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کی تیاری کر کے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جی سر، اس کو ہم ابھی نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. تو اب اس کی جو صورتیں ہوتی ہیں ٹیم ٹیچنگ کی وہ کیا ہیں؟ تو اس کی عام طور پر 3 صورتیں ہوتی ہیں ٹیم ٹیچنگ کی. سب سے پہلے تو لارج گروپ کی صورت میں، یعنی بڑے گروپ کی صورت میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ان کا ایک بڑا گروپ تشکیل دیا جائے اور ٹیم ٹیچنگ کی جائے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے گروپ کی صورت میں ٹیم ٹیچنگ کے ذریعے ایسی ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں جو مہنگی نہ ہو. سب سے پہلے تو یعنی فنانشلی لحاظ سے وہ مہنگی نہ ہو، لو کاسٹ نو کاسٹ مٹیریل کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور پھر ٹیچرز کا بہت زیادہ جو انرجی ہے وہ ویسٹ ہونے سے اس میں بچ جاتی ہے. اور جب کسی اسپیشل یا اسپیسیفک سبجیکٹ یا اسپیسیفک ٹاپک جو ہے اس میں مہارت رکھنے والے اساتذہ کی طرف سے گروپ کی تدریس ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اور اس سے جو دوسرے ٹیچرز ہیں ان کی بھی رہنمائی ہوتی ہے. جیسے سر آپ نے کہا 4 ٹیچرز ہوں اردو کے، تو جب وہ چاروں مل کر پڑھائیں گے تو جب وہ ایک دوسرے کو پڑھاتا ہوا دیکھیں گے تو جہاں جہاں ان کی اپنی خامیاں ہوں گی، اصلاح کی ضرورت ہوگی، تو وہ ان کی اصلاح ہو جائے گی. جیسے ہم نے مائکرو ٹیچنگ میں پڑھا کہ ٹیچرز کو پروفیشنلی ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ان کی سکلز کو گرو کیا جاتا ہے اور انہیں پیشہ ورانہ مہارت سکھائی جاتی ہے. تو ٹیم ٹیچنگ کے اندر آٹومیٹکلی ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایک ماہر ٹیچر جب اردو کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے تو اس کے پڑھانے سے باقی 3 ٹیچرز جو ہیں وہ ایسی ایسی سکلز سیکھیں گے جو ان میں پہلے سے موجود نہیں ہوں گی. اور یہ نہیں کہ صرف ایک سے، بلکہ ہر ٹیچر کا کیونکہ اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، تو وہ جب مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے سے لرن کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی خامیوں کو دور کر لیتے ہیں. جہاں ان کی سکلز ویک ہوتی ہیں ان کو امپروو کر لیتے ہیں. تو بے شک وہ کسی بھی سبجیکٹ کے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ اسپیسیفک پوائنٹس یا اسپیشل چیز ہر انسان میں پائی جاتی ہے. تو اس طرح ٹیچرز جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں تو ان کی پیشہ ورانہ مہارتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ اس سبجیکٹ کو زیادہ اچھے سے کور کرتے ہیں. تو اس طرح اساتذہ کو بھی جب تعاون کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو تو ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ ایک سے زیادہ ٹیچرز جب پڑھا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو زیادہ سیکھنے کا مواقع جو ہے وہ مل رہے ہیں. اور اگر ایک ٹیچر کی اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ رکاوٹ نہ بنے تو وہ اپنے سبجیکٹ تک لمیٹڈ رہنے کی بجائے دیگر جو سبجیکٹس ہیں یا ٹاپکس ہیں ان سے بھی آگاہی حاصل کرتا ہے، ان کے بارے میں بھی وہ سیکھتا ہے. یعنی اگر آپ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے ٹیچر کی ٹیم تشکیل دے دیں، اردو، انگلش، پاک سٹڈیز، تو اردو والا انگلش بھی سیکھے گا، پاک سٹڈی بھی سیکھے گا، اسی طرح باقی بھی ایز اٹ از جو ہیں وہ باقی سبجیکٹس کو لرن کر سکتے ہیں اگر ان کی ذاتی دلچسپی جو ہے وہ ان کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت جو بڑے گروپ ہیں یا بہت ساری جو ٹیمز کو ایک گروپ کی شکل میں جب کسی بڑے ہال میں پڑھایا جاتا ہے تو اس سے اسٹوڈنٹس کی سوشل جو ہے ٹریننگ وہ بھی ہو جاتی ہے. جس طرح سیمینار اٹینڈ کیے جاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بہت بڑے ہال میں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، تو اس میں پھر سماجی جو ہے وہ ٹریننگ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ آج کل کے جو دور ہے بھاگم بھاگ، تو اس میں بھیڑ بھاڑ والے اس معاشرے میں کامیابی سے رہنے کے لیے سوشل ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کے لیے مناسب جو ایٹیٹیوڈز یا بیہیویئرز ہیں اور ویلیوز ہیں ان کی شدید ضرورت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے، جیسے کہ ہم کل ڈسکس کر رہے تھے، بہت زیادہ ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں. ہیومنز کا آپس میں لنک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور جو اخلاقیات ہیں، ایتھکس ہیں، وہ بھی گر گئے ہیں. تو اس وجہ سے سوشل جو ٹریننگ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ٹیم ٹیچنگ اس کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی یہ ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے. پھر چھوٹے گروپس کی صورت میں، دوسری صورت میں یہ ٹیم ٹیچنگ کی جاتی ہے. اب اسٹوڈنٹس کے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں وہ ٹیچنگ کے لیے
خاص جو سکلز ہیں ان کے لیے ایکسپرٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ٹیم ٹیچنگ کی صورت میں ہر جو ممبر ہے اس میں کسی نہ کسی خاص مہارت جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، یا جن ٹیچرز میں خاص مہارتیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کی ٹیم تشکیل دی جاتی ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے بھی لرن کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ان سے لرن کر رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گروپوں کی کامیابی کا جو بڑا انحصار اس بات پر ہے کہ بڑے گروپس کی تدریس کے دوران اسٹوڈنٹس کسی حد تک اس مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یعنی سیمینار میں ایک ٹاپک ہے اناؤنس کر کے اس کے بارے میں پڑھایا گیا، اسٹوڈنٹس کو ایک کنسیپٹ دیا گیا، انہیں موٹیویشن دی گئی، پھر چھوٹے گروپس میں انہیں تشکیل دے دیا اور ان کو آپس میں ڈسکشن کی انسٹرکشنز دی گئی. جب وہ خود اس پر ڈسکشن کریں گے تو وہ کنسیپٹ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پختہ ہو جائے ان کے ذہن میں. تو اس طرح ان کی جو صلاحیتیں ہیں یا مشکلات ہیں یا انٹرسٹ ہیں، ایشوز ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کو شیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر تیسری صورت ہے اس کی ٹیم ٹیچنگ کی فری اسٹڈی کے حوالے سے آزاد مطالعہ کی جو صورت ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس کی ذہنی اور ایجوکیشنل اس کی جو لرننگ ہے اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کچھ ٹائم دیا جائے کہ وہ سیلف اسٹڈی کریں. تو سیلف اسٹڈی میں بھی ٹیچر کی سپرویژن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ان ٹیچر کی انسٹرکشنز کے مطابق جو ہے وہ سیلف اسٹڈی کریں، نہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی جو دل میں آئے وہی پڑھنا شروع کر دیں. تو جب وہ ٹیچر کی سپرویژن میں پڑھیں گے تو پھر ان کے لیے جو واضح جو ان کے مقاصد ہیں ان کے سامنے رہیں گے اور ان کی اسپیسیفک ڈائریکشن میں ہی جو ہے وہ لرننگ ہوگی. تو یہ نگرانی بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر بہترین جو سیلف اسٹڈی ہے اس میں کریٹیو ایبلٹیز جو ہیں وہ بھی نکھرنے میں مدد ملتی ہے. اور اس بات کی یہ کوشش ہوتی ہے اس میں کہ جتنی بھی تعلیمی اکوپمنٹس ہیں، یعنی ساز و سامان جو بھی ہے، کتب ہیں، پمفلٹ ہیں، یا پھر فلم ہے، اور یا اس قسم کی دوسری جو ایڈز ہیں اسٹوڈنٹس کے ایکسپیرینس کو بامعنی بنانے کے لیے اور ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کیا جائے تو وہ بھی اویلیبل ہوں. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے کوئی بھی موضوع جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کے انٹرسٹ کے مطابق، ان کے ایبلٹی کے مطابق ہی ٹاپک جو ہے وہ اسائن کیا جائے. اور پھر فلیکسیبل ٹاپک ہونا چاہیے کہ تاکہ اگر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسے نہیں کور کر پا رہا تو اسے چینج کیا جائے. اب ٹیم ٹیچنگ کی پلاننگ جو ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ پلاننگ کس طرح سے کی جائے. اب ٹیم ٹیچنگ کے اندر جو پلاننگ کا طریقہ کار ہے اسے اساتذہ اور ٹیچرز اسٹوڈنٹس دونوں کو اس کی ضرورت ہے، بھرپور طریقے کی، مطلب اشد ضروری ہوتا ہے کہ پلاننگ کی جائے. اور صدر جو مطلب ایک لیڈر ہوتا ہے ٹیم ٹیچنگ کے اندر، تو اور وہ اور اس کے جو اساتذہ کی انفرادی صلاحیتیں ہیں، پھر مدرسے کے اندر جو یا اسکول کے اندر جو اویلیبل فیسیلٹیز ہیں وہ، پھر اسٹوڈنٹس کی جو انڈیویژول ڈیفرنسز ہیں وہ، پھر تعلیمی نصاب، یعنی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیم ٹیچنگ کی جو پلاننگ ہے وہ کی جاتی ہے. تو کن چیزوں یا کن سوالوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ ٹیم ٹیچنگ کی جائے یا اس ٹیم کو تشکیل دیا جائے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کون سا سبجیکٹ یا سبجیکٹ کا حصہ جو ہے وہ بڑے کی گروپ کی صورت میں بہتر طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے، یعنی اسے ٹیچ کیا جا سکتا ہے. اب 3 صورتیں ہم نے ڈسکس کی نا ٹیم ٹیچنگ کی: بڑے گروپ کی صورت میں، ان لارج فارم، ان شارٹ فارم، شارٹ گروپنگ، اسمال گروپنگ کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ اور پھر سیلف اسٹڈی. ٹھیک ہے، تو 3 صورتوں میں یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جو سبجیکٹ ہے وہ بڑے گروپ کی صورت میں بہتر طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے، کون سا ہے وہ اسمال گروپ کی صورت میں بہتر طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے، یا باہمی ڈسکشن کی صورت میں کون سا گروپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے. پھر سیلف اسٹڈی جو ہے اس کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، یا کون سے ایسے ٹاپک یا سبجیکٹس ہیں جو سیلف اسٹڈی کے طور پر جو ہیں وہ فکس کیے جائیں. تو ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹیم ٹیچنگ کی پلاننگ ہوتی ہے. اور پھر اس سے نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم کا کون سا استاد پیشہ ورانہ یعنی پروفیشنلی طور پر کس سبجیکٹ کے کس حصے کو بہتر طریقے سے پڑھا سکتا ہے. جیسے اب اردو میں کچھ لوگ گرامر میں اسکل رکھتے ہیں، انگلش میں کچھ لوگ ٹینسز گرامر پر مہارت رکھتے ہیں، اسی طرح سائنس سبجیکٹس میں کچھ لوگ میتھ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ فزکس میں، کیمسٹری میں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے.
تو پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے ٹیم کو تشکیل دینا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو کس ٹیچر کی ضرورت ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا میتھ ویک ہوتا ہے، جن کے کچھ ہوتے ہیں جن کی گرامر اردو انگلش ویک ہوتی ہے، تو پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ ٹیچر جو ہے اسائن کیا جائے. پھر دوسرے نمبر پر ڈسکشن اور اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کون کون سے ٹیچرز ہیلپ کر سکتے ہیں، یا سوسائٹی میں اگر کچھ لوگ ساتھ شامل کرنے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹڈی میں ان کی کون سپرویژن کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹیم ٹیچنگ جو ہے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے. اب پھر ٹیم ٹیچنگ کی پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت جو ہے وہ ویکلی ایک میٹنگ رکھی جائے، جس میں تمام جو ٹیم کے ممبرز ہیں ان کو ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی ٹیچنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں اویئر کیا جائے. مثال کے طور پر اگر 4 لوگ ہیں ٹیم کے اندر، تو ہر ہفتے کے بعد ایک میٹنگ ہو اور چاروں جو ہیں وہ آپس کی جو ذمہ داریاں ہیں یا جو ان کے ٹاسک ہیں وہ ڈسکس کریں، یا جو وہ پرفارم کر چکے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں، تاکہ ہر پرسن جو ہے وہ ایک دوسرے سے کلوز کمیونیکیشن میں رہے، ان کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ نہ آئے، اور وہ ایک دوسرے سے اویئر ہوں تاکہ ان کے اندر وہ بانڈنگ جو ہے وہ سٹرونگ ہو جائے، کسی قسم کا پرابلم نہ رہے. تو اس طرح پھر بہترین طریقے سے وہ ورک کر سکتے ہیں. پھر اس ٹیچنگ ایکٹیویٹیز کے اندر جو استعمال ہونے والے ایوی ایڈز ہیں، یعنی آڈیو ویژول ایڈز، ان کی تفصیل بھی اور باقی جتنی بھی اس ٹاسک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کی جائے، تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی تشنگی نہ رہے اور ہر پرسن جو ہے وہ سیٹسفائی ہو اور ایک دوسرے کی یہ ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہو. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے زیادہ ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، دوسرے کو کم دے دی گئی ہیں. تو اس طرح ہر ایک کو سیٹسفیکشن جو ہے وہ انرلی وہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ اویئرنیس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کی ایکسچینج جو کی جاتی ہے وہ ان کی انر سیٹسفیکشن کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہوتی ہے. تو اس طرح وہ ٹیم کی بانڈنگ سٹرونگ ہو رہی ہوتی ہے. پھر مدرسے کے جو یا اسکول کے جو ایڈمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو رابطے کا نوعیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بھی ساری معلومات کا تبادلہ کیا جائے. اور پھر ٹیم ٹیچنگ کی جو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں وقتاً فوقتاً ان کی ایویلویشن بہت ضروری ہے، کیونکہ منصوبے میں جائزے کا مقام یا ایویلویشن کا جو لیول ہے وہ اور میتھڈ ہے، پھر دوسری جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ان کا بر وقت طے کرنا، تبدیل کرنا، مطلب اکارڈنگ ٹو نیڈ، ضرورت کے مطابق انہیں چینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس شراکتی، یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں شراکتی طریقہ تدریس اور انگلش میں ٹیم ٹیچنگ. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں.